الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہمارے محترم اور ہمارے دوست اور ہمارے خیر خواہ مولانا مفتی عبداللہ صاحب کے ساتھ جو تشریف لائے ہیں، اس پہ خوشی اور مسرت اور پھر اس کے اظہار کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بات چیت ہے کہ آپ امید ہے کہ کسی ایسے پہلو کی طرف توجہ فرمائیں گے جو شاید نظروں سے اوجھل ہے۔ درس نظامی جیسا کہ آپ سب کو بھی معلوم ہے اور اس بات کے متعلق چندہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بات کہی جائے کہ بر صغیر میں مدت دراز سے نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے۔ تنظیم المدارس وہاں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے، وفاق المدارس میں بھی یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ مسالک کے اختلافات کے باوجود تقریباً کتابیں یکساں ہی رہتی ہیں اور 60-70% کتابیں افتاء کے متعلق تو سانجی ہوتی ہیں، مشترک ہوتی ہیں، اور مشترکات میں آپ میں سے 10 طلباء جو فقہ کے تخصص کے لیے مدرسے میں وہاں داخل ہوئے ہیں، 2 طلباء آپ میں سے حدیث شریف کے اختصاص کے لیے، باقی سادسہ کے بچے ہیں، اور درجہ سادسہ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے 2-3 سال باقی رہ گئے۔ یہ بات قابل اطمینان ہے اور انشاءاللہ نزول برکات کا سبب بھی بنے گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک آپ کو منطق اور فلسفے سے ربط و ضبط ہے۔ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ ہمارا درس نظامی اس کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں۔ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم کئی سال سے اس کوشش میں ہیں اور حضرت مولانا سے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہم اولیٰ سے ندوہ میں بچوں کو اسباق شروع کرانا چاہتے ہیں۔ تقدیر کی بات ہے کہ کئی برس سے اب تک ہمیں بچے میسر نہیں ہیں، بس 10-15-20 آ جاتے ہیں، اس سے زیادہ ادھر طلباء کا رجحان نہیں ہے۔ اب اس کی جو بھی وجہ ہو، لیکن سب چیزیں اللہ کی تقسیم اور اس کی توفیق پر ہی مبنی ہے۔
اس سے قطع نظر کہ یہاں پہ بچوں کی تعلیم کا کیا معاملہ ہے، ہماری نظر سے بھی وہ خبریں اور وہ احوال اور سرگرمیاں جو وفاق المدارس میں ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، وہ سماعت میں بھی آتے ہیں اور پڑھنے میں بھی آتے ہیں۔ بچوں، درس نظامی جو کچھ بھی ہے، اس وقت چونکہ آپ سے بات کرنی ہے اور آپ اتنے دور دراز سرحد کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم جس درس نظامی کو چاہتے ہیں اس کی طرف آپ اگر توجہ کریں تو آپ کو کئی سال کے بعد اس کی صحیح حقیقت اور افادیت پھر سمجھ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کی توفیق سے اب تک کی عمر انہی کتابوں کو الٹتے پلٹتے گزری ہے، اور ہمیں بہت زیادہ جو کھٹک درس نظامی میں اب ہے اور محسوس ہوتی ہے اور جس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، وہ درس نظامی میں سے فارسی کا نکل جانا۔ یہ غلطی کبھی نہ کرنا، اور یہ ایسی آواز ہے جو پورے ماحول کے خلاف۔ وفاق نے درس نظامی کی چیزیں بالکل درس نظامی میں سے فارسی کو گویا ایک طرح سے نکال دیا۔ تو جو سب سے بڑی کوتاہی اور کمی اس سارے درس نظامی میں، چاہے اس کا تعلق تنظیم المدارس سے ہو اور چاہے اس کا تعلق وفاق سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، یہ ان بڑی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ فارسی ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں۔ اس کوتاہی کو بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور فارسی جو تقریباً دم توڑ چکی ہے اور ہم نے اسے دیس نکالا دے دیا ہے، اس پہ آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ جو شخص بھی فقہ میں تخصص کر رہا ہے لابد کہ وہ فارسی جانے، پڑھے اور پڑھائے۔ یہ بہت سنگین خطرہ ہے اس کو کہ آپ کل کو مفتی کہلائیں اور فتوے کی مسند پہ بیٹھ جائیں اور آپ کو فارسی نہ آتی۔ اس کے کتنے مضر اثرات ہیں۔ یہ آپ کو ایک ہیرے سے محرومی ہے۔ جب ہیرا ہاتھ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی کیا قدر و قیمت۔ فارسی زبان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک 1950-60 تک، آج سے صرف نصف صدی پہلے تک، کوئی مولوی ایسا نہیں ہوتا تھا جو حقیقی معنی میں مولوی ہو اور اسے فارسی نہ آتی۔ تو جو زبان 1000 سال سے زیادہ چلتی رہی ہے، آپ اسے نہ پڑھیں یا آپ کو سمجھ نہ آتی ہو تو آپ نے کیا دین کا ایسا کام کرنا۔ سارا آپ کا علمی ذخیرہ عربی میں، اور کوئی 1500 سال میں یا اس سے کم کر لیں تو تقریباً 1200 سال میں عربی سے فارسی میں منتقل ہوا ہے، اور فارسی زبان کے بعد عربی سے
جو دین منتقل ہوا ہے وہ فرانسیسی زبان میں، ہم نے فرانس میں اور جتنے اس سے متعلقہ ممالک تھے وہاں کی لائبریریز میں گھوم پھر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرانسیسی زبان میں وہاں کے علماء نے، اسپین میں تھے، مراکش میں تھے، یہ سارے جو فرانسیسی پڑھے ہوئے تھے انہوں نے اسے اس زبان میں منتقل کیا۔ انگلش میں بھی آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے، اور اگر 2 صدیاں جو آئندہ ہیں ان میں امریکہ میں اور جہاں انگلش بولی جاتی ہے ان ممالک میں کتابیں اپنا وجود اور ظہور ثابت کر دیں، پھر سوچا جا سکتا ہے کہ عربی سے انگلش میں دین منتقل ہوا ہے۔ 450 سال کا واسطہ ہے، 400 سال کا، ابھی تک ہم انگلش زبان میں خدا کے اس پاک دین کو منتقل نہیں کر سکے۔ مجھے ایک تفسیر لا کے دکھا دیں جو روح المعانی کی طرح، قرطبی کی طرح اور متعدد تفاسیر کی طرح کہ انگلش زبان میں، اور جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ یہ کہ اردو زبان میں اور اردو سے انگلش میں ترجمہ ہوا۔ تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہوں گے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہونا وہی بہت پیچیدہ کام ہے کہ پورا مفہوم منتقل ہو جائے۔ کجا یہ کہ عربی سے اردو اور اردو سے انگلش، تو وہ اصل عربی اور انگلش کو ملائیں تو کہاں سے کہاں بات۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فارسی پڑھیں، فارسی میں پورا دین منتقل ہوا ہے، اور آپ کے لیے فارسی کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو تجدید کا کام ہوا تھا الفسانی کے لیے، وہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا اگر فارسی نہ پڑھی، آپ کو اس کی ہوا ہی نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ اکبر کسی اور دین کے مدعی تھے، اور پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات جو اس وقت کی فارسی زبان سرکاری بھی تھی اس کے ذریعے علماء تک رسائی اور سب چیزیں ہوئیں، اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لکھا۔ ان کی اس پیغام اور روح کو آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے اگر مکتوبات نہیں پڑھ سکتے اور اگر فارسی نہیں آتی تو یقیناً اسے نہیں سمجھ سکتے، آپ کیا اس کے بات کریں گے۔ وہ سارا کام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں پھیلایا، اور شاہ صاحب بنیادی طور پہ عربی اور فارسی ہی لکھتے تھے۔ شاہ صاحب کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، پھر آپ کے ہاں سوات میں بابا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہنڈا مولوی صاحب جو تھے رحمہم اللہ، یہ سب چیزیں فارسی میں ہیں۔ کیا فقہ ہے، کیا حدیث کی تشریحات ہیں، کیا مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب فارسی میں ہیں۔ فتاوی عزیزی فارسی میں ہے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے رسائل، معاف کیجیے گا یہ آج معذوری ہے، یہ تو وہ سب فارسی میں ہیں۔ اگر آپ فارسی نہیں جانتے، آپ کو کیا پتا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
فلسفے کو کس پہلو سے دیکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابو علی سینا نے ایک قصیدہ لکھا تھا، ایک چیز لکھی تھی، ایک نظم لکھی تھی، اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اس پہ رد لکھا، عربی بھی لکھی ہے۔ ہم نے اپنے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس نسبت اور رعایت کو اگر معاف رکھا جائے کہ وہ ہمارے اساتذہ میں سے پشت در پشت باقی عربیت خالص لغت کے زبان سے آپ پرکھیں کہ ابو علی سینا غالب ہیں یا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، تو برجستہ فرمایا کہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کا تو جواب۔ اگر آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو فارسی نہیں آتی، تو شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں بھی لکھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف توجہ ہوئی۔ حضرت کی عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں ان تمام کتابوں کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت نے دیوبند جا کے پرانی قدیم کتابیں نکلوائیں اور گجرانوالہ میں لا کے ان کو چھاپا، وگرنہ وہ اب تک منصہ شہود پہ نہیں آئی۔ تو اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ کسی بھی وفاق اور یہ اور وہ سب چھوڑیں اور مہربانی کر کے آپ فارسی پڑھیں۔ اگر فارسی نہیں پڑھو گے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ فتوے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلو بہت رعایت کر دی تو کم سے کم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، حضرت عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سرحد میں کام، سوات میں کام، پھر اوپر حضرت اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتابیں، یہ سب چیزیں آپ بیان نہ کیجیے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کیونکہ آپ نے فارسی نہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ فاتحہ خوانی کے لیے ان کی قبر پہ حاضری ہوئی۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک ایسا دور گزرا ہے جس میں حق تعالی شانہ کے لیے وہ تجسیم کے قائل تھے، اور وہ یہ جو سلسلہ ہے نقشبندیہ یا چشتیہ یا جو بھی ہمارے مشائخ رحمہم اللہ، اس کو بدعت حقیقی قرار دیتے تھے۔ یا اللہ، آپ کے دادا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ ہے، مجددی ہیں، نقشبندی ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور حقیقی بدعتی، استغفر اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے کتے ہیں۔ اور اسماعیل شہید اسی کے قائل تھے کہ اللہ کے لیے تجسیم اور یہ تصوف بدعت حقیقی بدعات میں مراقبات اور یہ وہ سب۔ ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح، یہ کتاب پڑھ لیں۔ اسی کتاب کو پڑھ کے مولانا احمد رضا خان صاحب نے حضرت پہ فتویٰ لگایا تھا گمراہی کا۔ اب بھی کوئی کہے کہ تعالی شانہ کے لیے جسمانی حدود ہیں، آپ ظاہر ہے کہ دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ یہ گمراہی ہے۔ یہ ان پہ دور گزرا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رجوع کی توفیق بخشی، اور پھر آخری زمانہ ان کا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے بعد تو بالکل رنگ بدل گیا، جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں اور چیزیں بھی ہوئیں۔ آپ کو اس سارے قصے کی خبر نہیں ہو سکتی اگر فارسی نہیں پڑھی۔ کوئی ایک جو اہل بدعت میں مشہور ہے مولوی صاحب لاکھ کی عبارت سامنے رکھنے کہ مولوی صاحب اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ آپ فتویٰ لکھنے والے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے گمراہی ہے، اور دوسرے ہی ہاتھ جائے اور گاڑی سے کتاب لا کے دیکھے کہ یہ مولانا اسماعیل شہید نے لکھا، اب بتاؤ کیا کہتے ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر فارسی پڑھیں گے اور ایضاح الحق بھی پڑھیں گے، میت اور ذریح کے احکامات کے ضمن میں پڑھیں گے، اور پھر آپ پڑھیں گے صراط مستقیم جو حضرت رحمۃ اللہ کے آخری دور کی چیز ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئی کہ کتنا بڑا فرق پڑ گیا تھا۔ جن چیزوں کو بدعت حقیقی ارشاد فرماتے رہے سب سے رجوع کر، بیعت بھی ہوئے، سلسلے میں داخل ہوئے، ذکر اذکار اور مراقبات کرتے رہے، اور وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کا سلسلہ محمدیہ آگے کو چلا۔ مثال اس لیے دی کہ آپ کے بزرگوں کو کل جو کہیں گے کہ وہ گمراہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو آپ کے علم اور علم کا فارسی پر یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اپنے سارے امور میں سے پورا 1 سال نکالو اور قدیم اساتذہ سے فارسی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء فارسی میں ہے، تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی میں، حجت اللہ البالغہ کے اوراق فارسی میں۔ اب خود سوچیں کہ آپ کم سے کم بھی 1200 سال کی فارسی کی جتنی خدمات ہیں دین کی، سب سے یکسر غافل بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے رسائل فارسی، احمد رضا خان صاحب نے چاہے آپ اسے رد کی نیت سے پڑھیں یا جو کچھ بھی ہو، آپ کا اپنا مسئلہ ہے فارسی میں۔ سعدی شیرازی کی ساری گلستان اور بوستان یہ فارسی میں تو ہے، اور مثنوی مولانا رومی، اس کو پڑھے اور سمجھے بغیر کیا کوئی تصوف میں بات کرے گا، سب فارسی میں۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ وفاق میں فارسی کی طرف یہ بے اعتنائی کیوں ہے؟ صرف لفظوں میں کہ فارسی کے لیے آسان قاعدہ پڑھا دو کہ پڑھا دو، اور پڑھاتا رہتا کوئی نہیں۔ ایک رائیونڈ والے الحمدللہ اس سے محفوظ ہیں کہ ان کے مراکز میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کمی کو پورا کیجیے، اس کوتاہی کو پورا کیجیے۔ یہ لائبریری آپ یہاں کچھ دن قیام کے لیے تشریف لائے ہیں، ہماری سر آنکھوں پہ آپ کوئی فتاویٰ اٹھا لیں فارسی کی عبارتوں میں، عالمگیری دیکھ لیں، اس میں بھی فارسی کے جملے، طلاق کیسی فارسی میں ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ محاورہ آج رائج ہے کہ نہیں رائج ہے، فتاویٰ تتارخانیاں دیکھ لیں، سب فارسی۔ اور فتوے کا کام اتنا نازک ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ شوشے اور شمے سے فتویٰ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، ایک حرف کے بدلنے سے۔ آپ سب ماشاءاللہ درس نظامی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور شرح جامی وغیرہ وغیرہ، تو اساتذہ سے روز ہی سنتے ہوں گے کہ یہاں پر اس لفظ کی وجہ سے یہ قیود آتی ہیں، اور یہ لفظ نہ ہوتا تو عبارت یوں بنتی۔ اس لیے اس کمی کو پورا کیجیے، جس طرح بھی ہو سکے۔ سال ایک زیادہ لگاؤ، 2 سال لگاؤ، کہیں چلے،
اور جا کر اس چیز کو پڑھی، اور ایک چیز رہ جاتی تھی، اللہ کا شکر ہے ذہن میں آ گئی، کہ فارسی شیعت کا جتنا لٹریچر ہے اکثر و بیشتر فارسی میں، خصوصاً جب سے ایران کا انقلاب آیا ہے کئی سو سال پہلے، اور شیعت بزور طاقت ایران میں سرکاری مذہب قرار پایا، اور سنیوں کے جتنے مراکز تھے وہ اجاڑ دیے گئے۔ یہ تو موجودہ حالت اب ہم دیکھ رہے ہیں نا ایران کے، وغیرہ ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے اہل سنہ کے مراکز تھے۔ اس کے بعد جتنا لٹریچر آیا ہے وہ فارسی میں۔ آپ آیت اللہ خمینی صاحب کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی کتابیں فارسی میں، ان کی کتابوں کی شروحات فارسی میں۔ تو فارسی آپ کو آتی نہیں تو آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ یہاں گمراہ ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں ایک سوال آیا تھا کہ نعت علی کا پڑھنا کیسا ہے؟ نعت علی ممکن ہے آپ نے سنی ہو، اور وہ عربی کے اشعار ہیں، تجدہ عونا لک فی کل نوائب، تم زندگی کے ہر مشکل میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مددگار پاؤ گی۔ تو ہمیں کھٹکا ہوا ایسے ہی کہ ہے تو یہ سب فضول چیز، لیکن کیا اس پہ شیعہ علماء نے کچھ لکھا ہے؟ اللہ کی توحید اور ان چیزوں کی طرف کیوں ان کی توجہ نہیں گئی؟ تو بحار الانوار فارسی اور عربی بھری پڑی، اس کو نکلوایا، اور جو ایڈیشن اس کا ہم خود تہران سے لے کے آئے تھے، اس کے حاشیے پہ شیعہ علماء نے اس کی نفی کی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ شیعہ علماء جو نفی کر رہے ہیں تو فتوے میں کفر سے کم درجے میں آ جانا چاہیے، کہ ایک طبقے کے علماء جب خود بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ بابا ہمارا یہ مسلک نہیں ہے، تو جن کی طرف وہ منسوب ہے وہ سب سے پہلے حق رکھتے ہیں کہ اپنی عبادت کی شرح۔ ہم پہ الزام ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس لکھ کے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، تو ہمارا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ورثاء میں سب سے پہلے بتائیں کہ نہیں، حضرت رحمۃ اللہ یہ نہیں لکھا، یہ لکھا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے یہ چیزیں پھیلتی جا رہی۔ آپ یقین مانیں کہ بہت سے دوست اس کے گواہ ہیں، بھی زندہ ہیں، ایک ایک کتاب کے لیے ہم پشاور کے یہ چکر لگاتے ہیں، کتابیں کہاں ملتی تھی؟ یہ تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کسی کتاب کے کہتے ہیں اور چند لمحوں میں وہ کہتے ہیں ہاں جی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی کاپی لے آؤ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور بلکہ مولانا کو بھی، کہ آدھ گھنٹے میں کتاب سامنے آ جاتی ہے، تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ کتنا تیرا کرم اور انعام ہے، وگرنہ ایک کتاب کے لیے کوئٹہ جانا پڑتا ہے۔ ایک کتاب کے لیے میں نے دنیا کا سفر کیا، یمن گیا ہوں، مراکش گیا ہوں، کہ اچھا یہ کتابیں وہاں، اس وقت چھپی فہرستیں آتی تھیں۔ تو چھوڑو اس سفر کے کیا آپ تذکرے کرنے، لیکن یہ سب چیزیں اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں۔ لیکن بے فکر رہیے، انٹرنیٹ سے کتابوں کی دنیا میں آنے میں بھی بڑا وقت انٹرنیٹ کے لیے چاہیے۔ سب سے پہلا دور مخطوطات کا تھا نا۔ مخطوطات جتنے دنیا میں ابھی تک مطبوعات میں نہیں لائے جا سکے، 600 سال ہو گئے پریس۔ تو مخطوط کو مطبوع میں لانے کے لیے اور مطبوع کو پھر انٹرنیٹ پہ لے جانے کے لیے کئی سال بھی چاہیے، صدیاں چاہیے۔
تو اس لیے جتنے اپنے اکابر کی وراثت ہے اس کو سنبھالی. فارسی زبان اگر نہیں آتی تو بہت بڑی کمی اور کوتاہی رہ جائے گی. فلسفے کی کتابیں فارسی میں بابا، منطق اور فلسفہ سارا فارسی سے بھرا پڑا. مجھے تو شبہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہدایہ پڑھاتے ہیں اگر انہوں نے فلسفے کے اصول نہیں پڑھے، منطق نہیں پڑھی، تو ہدایہ پڑھانے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا. نور الانوار پڑھی ہوگی آپ نے، اسامی پڑھی ہوگی اور مسلم الثبوت پڑھی ہوگی. اس میں کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں پہنچ کے استاد حل کراتا ہے کہ منطقی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. فلسفیانہ گفتگو میں اسے یہ کہتے ہیں. تو اگر منطق اور فلسفہ نہ پڑھا ہوا ہو تو یہ کتابیں ہدایہ صحیح طرح حل نہیں ہو سکتی. کجا یہ کہ آپ ابوعلی سینا کو پڑھیں، فارابی کو پڑھیں، ان لوگوں کو پڑھیں. یہ بھی بہت بڑی کمی ہے جو ہمارے وفاق کے نصاب میں ہے. ہمیشہ بچوں کو اگر صحیح معنی میں عالم دین بنانا ہے، فارسی بھی آنی چاہیے، فلسفہ بھی پڑھنا چاہیے، منطق. وہ مبالغہ تو نہ ہو جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کہ فلاں کتاب تسبیح لے کے 200 مرتبہ پڑھی ہے. وہ اتنا بھی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. اس لیے بچوں آپ کوشش کریں، بس خلاصہ کیا بڑی تشریح ہو گئی ہے تو کہ فارسی زبان پڑھیں. ایک دوسرے آپ یہاں تشریف لائے، شاید یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ ندوہ پوری طرح حرف بحرف، منہ بمنہ، سر سے پاؤں تک ہم اہل السنہ کے ساتھ وابستہ. بس جتنے بدعتی ہیں ہم اس کے مخالف. ہمارا اصل مسلک التفویض مع التنزیہ ہے. اگر آپ نے عقیدے کی کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پکے ماتریدی. صفات باری تعالی میں جو تعویل کا سلسلہ ہوا ہے ہم اس کو برحق صحیح ماننے کے باوجود ہم ماتریدی. التفویض مع التنزیہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور فقہی مسائل میں تو ہوتی رہتی ہے کہ اس میں یہ نرمی ہے نہیں ہے، اپنے اپنے مزاج کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. 3 طلاق ہے نہیں، یہ چلتی رہتی ہیں. یہ فقہ اصغر ہے نا جی، اس میں چھوٹا موٹا اجتہادی صلاحیتوں کے مدرسین وہ نکات نکالتے رہتے ہیں. وہ ناقدری سے نہیں دیکھنے چاہیے، وہ بھی بڑی ان کی استعداد، علو استعداد ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اسی سے ہماری حنفی فقہ زندہ. تو بچوں اس لیے ندوہ کا مسلک پورے کا پورا وہ ہے جو اہل سنہ کا ہے. ہم پوری طرح اس عقیدے پہ قائم ہیں جس پہ امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ چھوڑتے تھے. عقیدہ طحاویہ میں اگرچہ تکرار ہے لیکن بنیادی طور پر عقیدہ طحاویہ ہم اس پہ قائم. ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی التمہید، ہم اس پہ قائم. اسی طرح علم کلام کی اور بہت سی کتابیں آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا العقیدۃ الحسنہ نہیں پڑھی ہوگی، یہ پڑھو، ہم اسی پہ قائم.
حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سارے فارسی میں ہیں بابا، اس میں حضرت نے ایک جگہ اہل سنہ کے عقائد کی تنقیح کی ہے، ایک عقیدے کو بیان کیا، الحمدللہ ہم سب اسی پہ کہا، کوئی کچھ کہے، ہماری دلی تمنا ہے کہ اللہ اسی پہ موت دے، اور جتنے بزرگوں کے نام عقیدے میں جنہوں نے عقیدے کی تنقیحات کی ہیں، اللہ تعالی انہی کے ساتھ حشر فرمائے۔ آپ کبھی ایک رسالہ ہے عقیدہ قادریہ، العقیدۃ القادریہ، اس کو پڑھنا، یہ نام بھی شاید بچوں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ پوری خلافت اسلامیہ کے عمائدین، کیا بادشاہ اور کیا وزیر اعظم اور کیا کوئی کمانڈر اور کیا چھوٹے اور بڑے، وہ سب بغداد میں 3 دن کے لیے جمع ہوتے تھے، اور جو اس کے خلیفہ وقت اس وقت کے تھے یہ سارے 3 دنوں میں عقائد کو دہراتے تھے۔ ہمارے ہاں وہ ہے مولانا، اس سے جلد ہوا وہ ہے نا، ہاں وہ دیکھنا، وہ عقیدہ ہے جو باندھ کے چلے گئے۔ اب کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی، اب کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ اس لیے ندوہ کے متعلق میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری طرح اسی عقیدے پہ ہیں جس پہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الہدیٰ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اسے ہی پڑھنے پڑھانے کے روادار ہیں اور شوق، اور اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر سب سے بہترین کتاب ہے عقیدے میں، ہم نے اسے باقاعدہ پڑھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی تعصب ہے حنفیت کا، اللہ نہ کرے، مگر یہ جو ہے نا الفقہ الاکبر، اختلاف اس پہ بھی ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ کی ہے یا نہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے وسیع النظر آدمی نے اپنے فتاویٰ میں فقہ اکبر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرار دی ہے۔ جس نے بھی، ابو حنیفہ کوفی تھے یا ابو حنیفہ بخاری، اختلاف اس میں ہے کہ لکھی کی، جس نے بھی لکھی ہے، خدا کی ہزاروں اور کروڑوں رحمتیں اور نور ان کی قبر کو منور کرے، انہوں نے کمال کیا، یہ پڑھو، ہم اسی پہ قائم۔ رہ گئی فقہ اصغر، تو اس میں حنفیہ کے کئی مسالک ہیں، اس پہ بھی 2 جملے آپ سے عرض کروں۔ آپ جب پڑھیں گے بچوں یا پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ بات واضح ہوگی کہ فقہ حنفی ایک وہ ہے جو عراق سے منسوب ہے، عراقی فقہاء ہیں، اور اگر فقہ حنفی عراق سے آتی امام محمد رحمۃ اللہ کی وجہ سے تو اس پہ حدیث کا رنگ بہت غالب ہوتا، آپ رفع یدین بھی کرتے اور آپ آمین بالجہر کی طرف بھی چلے جاتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ عراقی فقہ حنفی کا دوسرا خوبصورت اور بہت چمکتا ہوا ہیروں جیسا چہرہ وہ بلخ کے فقہاء کا ہے۔ حنفی فقہاء کا تیسرا مسلک ماوراء النہر کا ہے۔ ماوراء النہر سے، ماوراء النہر یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جیہون اور سیہون جو دریا ہیں ان کے پار سے جو آیا، ہم ان دریاؤں پہ گئے تھے، اتر کے پانی پیا، ان کی عقیدت میں، ان کے احترام میں، اور جو اللہ کے بندوں پہ صحیح عقیدے کے تحفظ میں جیلیں کاٹنی پڑیں اور کیا کچھ ہوا، بہت دیر بیٹھے رہے اور سوچتے رہے کہ خدا ان کی روحوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، کس قدر جفا کشی کے بعد عقیدہ چھوڑ کے گئے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد اپنی اولاد میں ایک پاک جملہ چھوڑ کے گئے، اس سے لے کے اب تک ہم اس پاک جملے کی حفاظت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ۔
اس لیے یہ تیسرے مکتب کا ذکر کر رہا ہوں جو ماوراء النہر سے آیا۔ مستقل علماء سمرقند حنفی فقہ کے امام ہیں اور ان کی روش اور ہے۔ تو یہ عراقی اور یہ بلخی، سمرقندی، ماوراء النہر اور بخاری، یہ تو اگر آپ نے البحر الرائق پڑھی ہو نا، کنز پڑھتے پڑھاتے، تو اس میں آپ کو بہت جگہ ملے گا کہ عراقیوں کا یہ فتویٰ ہے، بلخیوں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کیا۔ اس کی بڑی سہولت مفتیوں کو ہوتی ہے الحمدللہ، جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اچھا یار کوئی آدمی حنفی فقہ سے نکل جائے، تلفیق کی طرف نکل جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ فتویٰ ہمارے بلخی فقہا کے بھی ہے، یہ فتویٰ ہمارے سمرقندی فقہا کے بھی ہے، سائل کو یہ بات بتا دو، اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس دور کی بہت بڑی گمراہیوں میں سے ایک عدم تقلید ہے یا تلفیق ہے، کہ جو جی چاہ فتویٰ دے دیا، جو جی چاہ لکھ دیا۔ لیکن آپ کو اس حد تک پہنچنا چاہیے، اور خواہش کا اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تم 10 سال لگا دو تو بھی کوئی بات نہیں، یہاں آ کے بیٹھ جاؤ ہمارے پاس، اور اب تک یہ فقہ الگ الگ نہیں کی گئی۔ ہدایہ کی شروع دیکھو، کنز کی شروع دیکھو، اور اس کو الگ کرو کہ اس مسلک میں، اس مسئلے میں علماء سمرقند یہ کہتے ہیں، بخارا والے یہ کہتے ہیں، عراقی یہ کہتے ہیں، ماوراء النہر یہ کہتے ہیں، اور ہندوستانی عالمگیری ان کے فتاویٰ یہاں الگ ہے۔ بہت بڑا کام ہے، نہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ حنفی فقہا میں پورا ایک مکتبہ فکر، غالباً ہمارے علماء بخارا یزید کو کافر کہتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، اور سمرقندی شاید اس سے منع کرتے تھے۔ یہ آپ کو مل جائے گا، بلخ کی تاریخ میں مل جائے گا کہ حنفی فقہا یزید پہ لعنت کو روا سمجھتے تھے۔ تو بچوں یہ سب چیزیں اس اعتبار سے ہیں کہ آپ کی توجہ دلانی ہے کہ ندوہ جس چیز کا نام ہے، ہم بالکل ٹھیک منہ بہ منہ اس کے ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا ذکر بڑے عقیدت اور احترام سے کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت رحمۃ اللہ کو پڑھا ہے۔ تو محبت کسی سے ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن جو فتویٰ وہ دیں اسی فتوے پہ عمل کیا جائے یہ نہیں ہے۔ ہم اس میں پکی اور پوری طرح حنفیت کے پابند ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نظر اور دوسرے فقہا پہ، ندوہ کے پڑھے ہوئے لوگ یہ جو پڑھ رہے ہیں یا جو علماء ہیں رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں فلاں کا مسلک یہ بھی ہے، آپ چاہیں تو اس پہ عمل کر سکتے۔ اس لیے آپ جس جگہ پر آئے ہیں ذرا صرف ایک مسلک ہے اور اہل السنہ کا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کتابیں تو پھر لائبریری میں ہر طرح کی ہوتی ہیں، تو یہودیوں کی بھی پڑھی ہوئی، تو عیسائیوں کی پڑھی ہوئی، شیعہ کی آپ نے دیکھی ہوگی، کہاں جاؤ گے یہ کتابیں دیکھنے؟ پھر لائبریری ہے، پڑھی ہیں، پڑھو دیکھو۔ اس لیے آج اور وقت میں گنجائش نہیں تو میں آپ سے اور بھی بات کرتا، لیکن انشاءاللہ پھر ملے، انشاءاللہ ممکن ہے کل کچھ وقت نکلے تو آپ سے کچھ اور عرض کروں، اور پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری۔ السلام علیکم۔